حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کوفے کے حالات جاننے کے لیے جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم علیہ السلام حکم امام پاتے ہی سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک سید نے ایک ہرن کو شکار کیا ہے اور اسے چھری سے ذبح کر ڈالا۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس واقعے کو امام حسین سے بیان کروں تو بہتر ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعے کو بیان کیا۔ آپ نے دعائے کامیابی دی اور روانگی میں عجلت کی طرف اشارہ کیا۔ جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دے کر بچشم گریہ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ مسلم ابن عقیل کے دو بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم۔ ان میں ایک کی عمر 7 سال اور دوسرے کی 8 سال تھی۔ یہ دونوں بیٹے بروایت مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت مسلم مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ادا کی اور زیارت وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے اپنے گھر وارد ہوئے۔ رات گزری، صبح کے وقت اپنے بچوں کو لے کر 2 رہبروں سمیت جنگل کے راستے سے کوفہ روانہ ہوئے۔ وہ جو 2 رہبر آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے وہ شدت آتش کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ آپ جب کوفہ پہنچے تو آپ نے وہاں جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے مکان پر قیام فرمایا۔ تھوڑے دنوں میں 18,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس کے بعد بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 تک ہو گئی۔ اسی دوران یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ کوفے میں امام حسین علیہ السلام کا ایک بھائی مسلم نامی پہنچ گیا ہے، تو جلد سے جلد وہاں پہنچ کر نعمان بن بشیر سے حکومت کوفہ کا چارج لے کر اور مسلم کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد پہلی ہی فرصت میں کوفہ پہنچ گیا۔ اس نے داخلے کے وقت ایسی شکل بنائی کہ لوگ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں، لیکن مسلم ابن عمر بحالی نے پکار کر کہا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ حضرت مسلم کو جب ابن زیاد کی کوفے میں آنے کی اطلاع ملی تو آپ خانہ مختار سے ہٹ کر ہانی ابن عروہ کے مکان پر چلے گئے۔ ابن زیاد نے معقل نامی غلام کے ذریعے جناب مسلم کی قیام گاہ کا پتہ لگا لیا۔ اسے جب یہ معلوم ہوا کہ مسلم ہانی بن عروہ کے مکان میں ہیں تو ہانی کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ تم نے مسلم ابن عقیل کی حمایت کا بیڑا اٹھا لیا ہے اور وہ تمہارے گھر میں ہے۔ جناب ہانی نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جاسوس سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے امیر، ہم مسلم کو اپنے گھر بلا کر نہیں لائے بلکہ وہ خود آ گئے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اچھا، جو بھی صورت ہو تم مسلم کو فی الحال ہمارے حوالے کر دو۔ جناب ہانی نے جواب دیا کہ یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہانی کو قید کر دیا جائے۔ جناب ہانی نے فرمایا کہ میں ہر مصیبت کو برداشت کروں گا لیکن مہمان کو تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ مختصر یہ کہ جناب ہانی، جن کی عمر 90 سال کی تھی، ان کو کھمبے میں باندھ کر 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ جناب ہانی بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد ان کا سر کاٹ کر اور تن مبارک کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ جب حضرت مسلم کو جناب ہانی کی گرفتاری کا علم ہوا تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر باہر نکل گئے۔ دشمن سے گھماسان کی جنگ ہوئی، لیکن قطیر ابن شہاب، محمد ابن اشعث، شمر ابن ذلزوشن، شیس ابن ربی کے بہکانے اور خوف دلانے سے سب ڈر گئے۔ یہاں تک کہ نماز مغرب میں آپ کے ساتھ صرف 30 آدمی تھے۔ جب آپ نے نماز تمام کی تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ آپ نے چاہا کہ کوفے سے باہر جا کر کہیں رات گزار لیں، مگر محمد ابن کثیر نے کہا کہ کوفہ کے تمام راستے بند ہیں، آپ میرے مکان میں ٹھہرے رہیے۔ ادھر ابن زیاد نے باپ اور بیٹے دونوں کو طلب کیا اور دربار میں نہایت سخت اور سست کہا۔ اس وقت ان کے ساتھ ہی محمد ابن کثیر اور درباریوں میں سخت جنگ ہوئی۔ بالآخر یہ باپ اور بیٹے دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم کو جب محمد کثیر کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ ان کے گھر سے باہر برآمد ہوئے۔ مسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ میں کوفے سے باہر چلا جاؤں، اور اسی کوشش میں گھوڑے پر سوار ہو کر کوفے کے ہر دروازے پر گئے، لیکن کسی دروازے سے راستہ نہ ملا کیونکہ ہر جگہ 2-2 ہزار سپاہیوں کا پہرا تھا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور مسلم اپنا لاچار گھوڑا شرع عام پر چھوڑ کر ایک کوچے میں گھس گئے اور وہاں کی ایک بوسیدہ مسجد میں چھپے رہے۔ ابن زیاد اس بات کو بخوب جانتا تھا کہ کوفے ہی میں مسلم کہیں روپوش ہیں۔ اس نے اعلان کرا دیا جو مسلم کو گرفتار کر کے لائے گا یا ان کا سر دربار میں پہنچائے گا تو اس کو کافی مال و دولت دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے دن مسجد میں گزارا اور رات کو مسجد سے نکل کر کھڑے ہوئے۔
جناب مسلم کی حالت بھوک اور پیاس سے ایسی ہو گئی تھی کہ راستہ چلنا دشوار تھا۔ آپ اسی حالت میں ایک محلے میں سرگرداں پھر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ضعیفہ بوڑھی عورت پر پڑی۔ آپ اس کے قریب گئے اور اس سے پانی مانگا۔ اس نے پانی دے کر فوراً خواہش کی کہ جلدی آپ اپنی راہ پر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، اے طوع، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ طوع نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی مرتضیٰ کا بھتیجا اور امام حسین علیہ السلام کا چچا زاد بھائی مسلم ہوں۔ یہ سن کر طوع نے آپ کو اپنے گھر میں جگہ دی۔ آپ نے رات گزاری، لیکن صبح ہوتے ہی دشمن کا لشکر آ پہنچا، کیونکہ طوع کے لڑکے نے اپنی ماں سے چھپ کر ابن زیاد سے چغل خوری کر دی تھی۔ حضرت مسلم نے جب 3000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو نہتے آپ تلوار لے کر گھر سے باہر نکلے اور سینکڑوں دشمن کو تہہ تیغ کر دیا۔ بالآخر ابن اشعث کو اور فوج منگانی پڑی۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ ایک شخص کے لیے 3000 فوج کیسے ناکافی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ شاید تو نے یہ سمجھا ہے کہ کسی بنی بقال سے لڑنے کے لیے کسی کو بھیجا ہے۔ غرض کہ جب مسلم پر کسی طرح قابو نہ پایا جا سکا تو آپ کو ایک گڈھے میں گرا دیا گیا اور پھر گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ انہیں کوٹھے سے زمین پر گرا کر ان کا سر کاٹ لیا جائے۔ آپ نے کچھ وصیتیں کی اور کوٹھے سے گرتے وقت آپ نے عربی میں چند جملے کہے۔ جب آپ کوٹھے سے نیچے گرے تو آپ کا سر کاٹا گیا۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ کا اور ہانی کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دیا گیا اور بقیہ بدن بازار قصاب میں دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ دونوں پیروں میں رسی باندھ کر بازاروں میں پھرا رہے تھے اور قبیلہ مزہج نے کافی محنت و مشقت کر کے ان لاشوں کو پا کر ان کو دفن کر دیا۔